5واں کلمہ، اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28 آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو یہاں پر کلمہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے پیش کیا، میں پیاسا ہوں، اور ہمیں یہاں پر پیاس نظر آتی ہے۔ یہ کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ بے شک یسوع مسیح جو بطور خدا تھے، انہوں نے یہاں پر بطور انسان کے جسمانی دکھ کو پیش کیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ انسان روٹی اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو یقیناً وہ پیاس سے بھی مر جائے گا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو زخمی حالت میں ہے، درد کی حالت میں ہے، اور انہیں مارا گیا ہے اور انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا ہے، وہ صلیب پر جسمانی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں ہم میں سے کوئی انسان زخمی ہو جائے، یہاں پہ اس کا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے زخموں کو کوئی مرہم نہ لگائے، تو وہ سب سے پہلے کیا کہے گا؟ مجھے پانی پلا دو۔ وہ اس ٹائم روٹی نہیں مانگے گا۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو گرمی کی حالت میں ہمیں سب سے پہلے پانی یاد آتا ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے بطور انسان ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر خدا کامل خدا تھے یسوع مسیح، اور وہ کامل انسان بھی تھے۔ یسوع مسیح نے یہاں پر ہمارے جسمانی دکھ کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر ہم اس کلمے پر غور کریں تو یسوع مسیح نے جب اپنی باپ کی تمام مرضی کو پورا کیا تو یقیناً یسوع مسیح اب انسان کے ہر دکھ اور تکلیف سے واقف ہو گئے ہیں۔ ہم انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم آ گئی ہے، یا ہمیں یہ مسئلہ آ گیا ہے، ہمارے گھر کچھ کھانے کو نہیں ہے، یا ہمارے پاس پہننے کو نہیں ہے، بچوں کی فیسیں نہیں ہے، تو ہم کیسے خدا کے سامنے جائیں؟ یا پھر ہم کیسے خدا کو کہیں گے کہ میری یہ ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں یسوع مسیح جو خود خدا ہے، وہ انسان بن کے اس دنیا میں آ گیا، تو یقیناً وہ انسان کی ہر مصیبت سے، ہر تنگی سے وہ واقف ہے۔ تو اب ہم خدا کے سامنے آزادانہ طور پر کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ خدا خود انسان بن کر انسان کے ہر دکھ سے واقف ہے۔ اس نے انسان کے ہر دکھ کو سہا ہے۔ پہلا جو اس میں پوائنٹ بنتا ہے وہ جسمانی دکھ ہے، لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے، یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، تو یہاں پر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یسوع مسیح ہماری روحوں کا پیاسا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مر جائیں اور ہم اپنی روحوں کو دے دیں، نہیں۔ نجات یعنی کہ ہر ایک روح جو اس دنیا میں موجود ہے اس کو نجات ملنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں تو یہ انف نہیں ہے، ہمیں دنیا کے آخری کونے تک جانا ہے، اور ہم نے اپنے اندر پیاس رکھنی ہے کہ ہر ایک انسان تک انجیل کی منادی کی خوشخبری جائے۔ اور یسوع مسیح جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، یسوع مسیح کی یہ پیاس ختم ہو تاکہ کوئی بھی روح جو ہے وہ اپنی زندگی سے دور نہ رہے، اسے ہمیشہ کی زندگی ملے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو منادی کا کام کر رہے ہیں، لیکن جو یوتھ ہے، جو ینگ ہے، ان کو بھی خدا کے حضور جانے کی ضرورت ہے۔ آپ خدا سے پوچھیں کہ کیا خدا میں پیاسا ہوں؟ کیا میں تیری طرح اپنے اندر پیاس رکھتا ہوں کہ میں دنیا کے آخری کونے تک جاؤں تاکہ تیری پیاس ختم ہو، تاکہ میں بہت ساری روحوں کو تیرے حضور میں لے کے آؤں؟ اور میرے عزیزوں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اپنے دعا کے ایک حصے میں یہ بھی ورڈنگ بولا کیجیے کہ اے خدا، جو لوگ مصیبت میں شامل ہونے والے ہیں، یعنی کہ ابھی ہوئے نہیں ہیں، وہ جلد از جلد مسیحت میں شامل ہو جائیں تاکہ تو جلدی آ سکے۔ جو مسیح کی دوسری آمد ہے اس کے لیے ہم نے خود کو تیار کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر پیاس رکھنی ہے تاکہ مسیح کی پیاس پوری ہو۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اس کلمے کے وسیلہ سے، آمین۔